یہ ماہ ربیع الاول ہے۔ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کا مہینہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی گوش گزار میں کرتا چلوں کہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی سیدنا و نبینا و مولانا محمدن عبدہ و رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے عزیز بچوں، یہ ماہ ربیع الاول ہے۔ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کا مہینہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی گوش گزار میں کرتا چلوں کہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی مہینہ ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا بھی مہینہ ہے۔ آپ کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی، اور آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائے یہی مہینہ تھا، اور 63 سالہ زندگی کے عرصے میں آپ کی وفات ہوئی یہی مہینہ تھا۔ میں نے پہلے بھی کبھی عرض کیا ہے کہ مہینے میں اختلاف نہیں ہے، خواہ ولادت ہو یا وفات ہو، مہینہ ربیع الاول ہی ہے، اور ولادت یا وفات،
وفات کی تاریخ طے ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ ولادت با سعادت کے اندر البتہ اختلاف ہے۔ مفسر قرآن ڈاکٹر محمد اسرار احمد صاحب فرماتے ہیں کہ ولادت 9 ربیع الاول ہے، آج سے کچھ سال قبل گھر کے بوڑھوں سے اور گھر کی بوڑھیوں سے اپنے آباء و اجداد سے سنا کرتا تھا کہ 12 وفات ہے۔ اب حضرات نے بھی غالباً یہی سنا ہوگا، گھر کے بڑی بوڑھیوں سے، آباء و اجداد سے، دادا دادی اور نانی نانیوں سے یہی سنا ہوگا کہ 12 وفات ہے۔ لیکن دیکھتے دیکھتے اب وہ 12 وفات جو ہے میلاد النبی کے اندر تبدیل ہو گیا۔ پہلے یہی سنا ہم لوگوں نے۔ یا تو پھر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں وہ صحیح تھے یا پھر ہم غلط ہیں۔ وہ صحیح اس لیے تھے کہ 12 ربیع الاول جو وفات کی تاریخ ہے وہ متفق علیہ ہے، اور ولادت با سعادت کی جو تاریخ ہے وہ مختلف فی ہے۔ روایات ایک نہیں ہے، کئی روایات ہیں۔ ہاں مہینہ یہی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ولادت کی خوشی ہے، اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ ولادت کی خوشی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ابو لہب نے بھی منایا۔ جب ابو لہب کی باندی نے اپنے آقا ابو لہب کو خبر دی کہ عبداللہ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے، محمد نامی لڑکا پیدا ہوا ہے، تو اس خبر دینے والی باندی کو ابو لہب نے کہا کہ تو آزاد ہے۔ یہ ابو لہب کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، قریشی ہے، بنی ہاشم میں سے ہے، اعلی خاندان میں سے ہے، نبی کے خاندان میں ہے نا، قریشی ہے، بنی ہاشم ہے۔ جس باندی نے آ کر کے خبر دیا، اس باندی کو کہا کہ تو آزاد ہے، اسے آزاد کر دیا خوشی کے اندر۔ یہ ولادت با سعادت کی خوشی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ابو لہب جہنمی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ابو لہب ولادت کی خوشی سے منایا، جشن ولادت کے موقع پر خوش تو ہوا، لیکن مشن نبی کو نہیں اپنایا، نبی کی سیرت کو نہیں اپنایا، نبی کا جو مشن تھا اس نبی کے مشن کو نہیں اپنے اندر داخل کیا، تو قرآن کہتا ہے کہ ابو لہب جہنمی ہے۔ کون ایسا مسلمان ہے، کون ایسا ایمان والا ہوگا، خواہ وہ ایمان والا پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، گاؤں کا ہو، دیہات کا رہنے والا ہو،
ملک کے کسی بھی کونے پر رہتا ہو، آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کیوں نہ ہو؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر تشریف لائے تو مکہ کے لوگوں نے اونٹ ذبح کیے خوشی کے اندر، اور لوگوں کی دعوت کی، لوگوں میں گوشت تقسیم کیا. لیکن میرے محترم دوستو، جشن ولادت یہ الگ چیز ہے اور مشن مصطفی یہ الگ چیز ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک طرف یہ ابو لہب ہے اور اس کے برعکس دوسری طرف حبشہ کا رہنے والا، نہ شکل ہے نہ صورت ہے نہ حسن و جمال ہے، کچھ بھی نہیں ہے، حبشہ کا رہنے والا بلال حبشی. جب خبر پہنچی کہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا، کلمہ پڑھ لیا، اور نبی کے مشن پر اپنے آپ کو قربان کیا، تو وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے اندر چلتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنے کی آواز جنت کے اندر آتی ہے. بلال حبشی مکہ کے اندر چل رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلال حبشی کے قدموں کی آواز جنت کے اندر سنائی دے رہی ہے، کیونکہ انہوں نے جشن ولادت نہیں، انہوں نے مشن نبی کو اپنے اندر داخل کیا. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ تو اصل چیز میرے محترم بزرگوں اور دوستوں مشن نبی ہے، اور اصل چیز سیرت نبوی ہے. جنہوں نے مشن نبی کو اپنایا اور اپنی زندگی کے اندر داخل کیا اور اپنی زندگی کو مشن نبی کا مقصد بنا کر اپنی زندگی کو گزارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر اور اس دھرتی کے اندر بتا دیا کہ جنت اس کی مشتاق ہے، اور نبی کے کان کے اندر جنت میں چلنے کی آواز سنا دی کہ بلال حبشی جنت کے اندر چل رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میرے محترم بزرگوں دوستو ہمارے اور آپ کے اور ہر ایمان والے کے ایمان کا حصہ ہے. میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ امت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، سب سے پہلا حق میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ نبی کے اوپر ایمان لائے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ. تو نبی کا سب سے پہلا حق یہ ہے امت کے اوپر کہ نبی کے اوپر ایمان لائے. اس ضمن میں تفصیلی گفتگو میں نے گزشتہ جمعہ میں نے پیش کی تھی. اس امت پر نبی کا دوسرا حق، ہمارا اور آپ کے اوپر نبی کا دوسرا حق نبی سے محبت ہے کہ بغیر حب نبی کے ایمان مکمل نہیں ہوگا، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے. کہ ایمان ہو اور نبی کی محبت نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں جس شخص کو مل جائے اسے ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مزہ نصیب ہو جائے. وہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مزہ وہ محسوس کرے گا.
سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ماں سوا سے سب سے زیادہ ہو. اللہ اللہ کے رسول کی محبت ساری چیزوں سے سب سے زیادہ ہو. اور دوسری چیز کہ جس کسی سے محبت کرے اللہ کے واسطے محبت کرے. اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفر اور شرک کی طرف لوٹنا اسے ایسا ہی گرا اور مشکل معلوم ہو جیسے آگ کے اندر جانا. یہ تین چیزیں جس کو نصیب ہو جائے اور جس کو مل جائے اسے ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مزہ آ جاتا ہے. حقیقت میں وہ شخص ایمان کا مزہ لوٹنے والا ہے جس شخص کو یہ تین چیزیں نصیب ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی چھوٹی صاحبزادی ہے اور آپ کو سب سے زیادہ پیار ہے اسے، صحابہ کے درمیان ایک مرتبہ یہ فرما دیا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ فاطمہ کا مکان میرے مکان سے قریب ہو. فاطمہ کا مکان شروع کے اندر دور تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان شروع میں دور تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان فرما دیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کا مکان میرے مکان سے قریب ہو. یہ خبر رفتہ رفتہ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچ گئی. حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر کے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی چہیتی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان آپ کے مکان سے قریب ہو، تو آپ کے مکان کے قریب میں یہ میرے مکانات ہیں اور کسی کا مکان تو ہے بھی نہیں. یہ میرے مکانات ہیں جو آپ کے مکانات سے، جو آپ کے گھر سے آپ کے مکان سے قریب ہیں. آپ میرے جس مکان سے چاہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان سے تبادلہ کر لیں. میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان لے لوں گا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے مکان میں آ جائے اور جس مکان کو آپ چاہیں لے لیں. اور صرف یہی نہیں فرمایا بلکہ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مال اور میری اولاد اور میری جان، میرا سب کچھ آپ کے اوپر قربان ہے، اور جو مال آپ میرے مالوں میں سے جو مال آپ لے لیں مجھے وہ مال زیادہ محبوب ہے اس مال سے جو مال کہ میرے پاس ہے. آپ جو مال لے لیں وہ مال مجھے زیادہ محبوب ہے اس مال سے جو مال کہ میرے پاس ہے. میرا سب کچھ آپ کے اوپر قربان ہے. آپ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان سے میرے مکان کا تبادلہ کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حارثہ، تم سے پہلے بھی تبادلہ ہو چکا ہے، پہلے بھی تبادلہ ہوا ہوگا. حارثہ، تمہارے مکان سے پہلے بھی تبادلہ ہو چکا ہے، اب مجھے شرم آتی ہے. جب حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ جو مال میرے پاس ہے وہ مال اس مال سے زیادہ پسند ہے کہ وہ مال آپ لے لیں، وہ مال ہمیں زیادہ محبوب ہے. مال سے مراد مکانات ہی ہو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان کا تبادلہ فرما لیا. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو نبی کی
اشارے پر، نبی کے منشے پر اور نبی کی چاہت پر اپنا سب کچھ قربان کر دینا فخر سمجھتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر میں ہوتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، میں پریشان ہو جاتا ہوں، جب آپ کی زیارت کا خیال آتا ہے، جب آپ کا دل کے اندر خیال آتا ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں اور میری آنکھوں کی نیند غائب ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ آپ کی خدمت میں آ کر آپ کی زیارت نہ کر لوں۔ جب آپ کی زیارت کر لیتا ہوں اور آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہوں، پھر کہیں قرار آتا ہے اور بے قراری دور ہو جاتی ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، موت تو آپ کو بھی آنی ہے، موت ہمیں بھی آنی ہے، آپ تو انبیاء کے درجے پر چلے جائیں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر میں جنت کے اندر چلا بھی گیا تو میرا درجہ آپ کے درجے سے نیچے ہوگا، وہاں اگر آپ کی یاد آ جائے اور آپ کا خیال آ جائے تو پھر وہاں کیسے گزرے گی؟ کیا محبت ہے صحابہ کا، وہ اپنے نبی سے کیسی محبت کرنے والے تھے، دنیا کے اندر ہیں اور جنت کی سوچ رہے ہیں کہ دنیا میں تو یہ حال ہوتا ہے تو دنیا میں تو اللہ کے نبی موجود ہیں، زیارت کر لیتا ہوں، جنت میں کیا ہوگا؟ جنت میں آپ جنت کے اعلیٰ درجے پر ہوں گے، میں اگر جنت پہنچ بھی گیا، چلا بھی گیا تو میں تو آپ سے نیچے ہوں گا، اگر وہاں خیال آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، سکوت فرمایا، کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے تھے وہ وحی بولتی تھی۔ جبریل علیہ السلام آئے اور قرآن پاک کی آیت لے کر کے آئے، من یطع اللہ والرسول فاولئک الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا کل وہ نبی کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ وہاں بھی جب تمنا ہوگی، جب یہ آرزو ہوگی تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہاں بھی نبی کا دیدار ہوگا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور جب صحابہ کرام کو یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی، پھر صحابہ کرام کو اطمینان ہو گیا کہ چلو اب تو وہاں بھی دیدار نصیب ہوگا اور وہاں بھی زیارت ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اونچے درجے والے نیچے درجے والوں کے پاس آئیں گے اور اس سے ملاقات کریں گے، آپس میں بیٹھ کر گفتگو کریں گے، آپس میں بیٹھ کر دل لگی ہوگی، بات چیت ہوگی۔ جنت ہے میرے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہ جنت ہے کہ جو دل چاہے گا وہ وہاں دستیاب ہوں گی، وہ وہاں مل جایا کریں گی، اور جن چیزوں کا اللہ نے وعدہ کیا وہ بھی وہاں موجود ہوں گی۔ تو نبی سے محبت میرے محترم بزرگوں دوستو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کرے کہ جس طریقے سے محبت کا حق صحابہ نے ادا کیا ہے، اللہ کرے کہ اسی طریقے سے محبت ہمارے دل کے اندر بھی پیدا ہو جائے نبی سے، اور نبی کے مشن کو لے کر اور نبی کے منشور کو لے کر پوری دنیا کے اندر ہم اسے لے کر چلنے اور پھرنے والے بن جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔